ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, آپ نے نام سنا ہوگا, بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ. اللہ کے ایک ولی گزری ہیں, بہت غور سے سنیے گا. حضرت کے والد کا انتقال ہو گیا, بایزید بسطامی کے. تو جب ان کے والد کا, جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو تم اسے اللہ کا ولی بنانا. کیا بنانا؟ ارے بولو, بات سمجھ میں آ رہی ہے بنگال والوں؟ کس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہاتھ اٹھاؤ ذرا. اچھا سمجھ میں آ رہی ہے, سمجھ میں سب کیا آ رہی ہے. اچھا پیچھے تک ہاتھ اٹھاؤ, دیکھیں سمجھ میں آ رہی ہے. پیچھے والوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے, پیچھے والوں کو بھی سمجھ رہی, ماشاءاللہ 11:30 بجے رات میں بھی سمجھ میں آ رہی. اللہ آپ کو سب کو قبول فرمائے. بڑے سمجھدار لوگ ہیں. مفتی یحییٰ صاحب, جب میں چلوں 2-4 پیس دے دینا ان میں کے, پتہ نہیں اتنے سمجھدار ملے کہ نہ ملے. اللہ آپ سب کی سمجھدانی کو اور مضبوط فرما دے, آمین کہہ دیجیے. آمین. دعا کیا کہا کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو اللہ کا ولی بنانا. والد کا انتقال ہو گیا. بایزید چھوٹے سے ہیں, 4-5 سال کے. بہت غور سے سننا. تو اماں کو فکر ہوئی کہیں میرا بچہ بگڑ نہ جائے, اب اس کی تربیت کیسے کی جائے. تو انہوں نے معلوم کیا کہ بھائی کون ہے جو میرے بچے کو اچھی سی تربیت دے سکتا ہے. پتہ چلا ایک مدرسہ ہے, وہاں پر ایک مسجد ہے, وہاں کے ایک امام صاحب ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں, وہ بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں. بوڑھی ماں اپنے اس بچے کو لے کر کے حضرت کے پاس لے آئی. کہنے کہ حضرت جی یہ میرا یتیم نذرانہ ہے, یتیم لخت جگر ہے, حضرت جی اسے قبول فرما لیجئے اور اس کو اپنی تربیت میں رکھ دیجئے, اسے اللہ کا ولی بنا دیجئے. اور ایک اور فرمائش کر دی کہ جب تک کہ میرا بچہ اللہ کا ولی نہ بن جائے اس وقت تک آپ اسے چھٹی مت دیجئے گا. اللہ اکبر, یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی نا. تو حضرت کو رشک آیا, بھئی اس کی آواز اور نہیں بڑھ سکتی ہے, تھوڑا ابھی کانوں میں سمجھ نہیں آ رہا, تھوڑی سی آواز میں نے گزارش کی تھی کہ بڑھا دیجئے, کیونکہ مجھے بہت طاقت لگانی پڑ رہی ہے, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. ہاں اب کچھ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا تو کیا فرمایا کہ حضرت جب تک, ایک گزارش کیا کی کہ جب تک میرا بچہ اللہ کا ولی نہ بن جائے آپ اسے چھٹی مت دیجیے گا. جب اماں نے یہ خواہش ظاہر کی تو بایزید جو تھے انہوں نے سنا نہیں. استاد جی کو رشک آیا. ہاں آپ ٹھیک ماشاءاللہ. استاد جی کہنے لگے حضرت جی, استاد جی کہنے لگے اماں آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی, آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ مجھ کو بھی آپ پر رشک آ رہا ہے. آپ دعا کرنا کہ میں آپ کی اس خواہش کے مطابق عمل کر سکوں. جب وہ اماں چلنے لگی تو چلتے چلتے کہا حضرت جی ایک دعا بھی میرے لیے کر دیجئے. کہا وہ دعا کیا ہے؟ کہا وہ دعا یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بوڑھی ہوں, بیمار بھی رہتی ہوں, شوہر کے انتقال کے بعد عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے, پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے. حضرت ایک دعا یہ کر دیجئے کہ جب تک میرا بچہ اللہ کا ولی نہ بن جائے اس وقت تک اللہ مجھے اپنے پاس نہ بلائے. اللہ اکبر, میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت نے دعا فرمائی, خوب ہوئے. ماں چلی آئی. اب یہ بچہ کتنے سال کا ہے؟ کتنے سال کا ہے بھائی؟ 5 سال کا ہے. کتنے سال کا ہے؟ 5 سال کا ہے. حضرت کی تربیت میں رہنے لگا. 1 سال گزرا, 2 سال گزرا, جب 3 سال ہو گئے تو 3 سال کے بعد یہ بچہ آیا, کہنے لگا حضرت جی 3 سال ہو گئے, میں نے آپ سے کبھی چھٹی نہیں مانگی, کبھی ضد نہیں کی. ان 3 سال میں مجھے ماں کی بہت یاد آئی ہے لیکن کبھی میں نے ضد نہیں کی. حضرت جی بوڑھی ماں کا چہرہ دیکھے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں, حضرت جی 1 دن کی چھٹی دے دیجئے, اماں کا چہرہ دیکھ کر واپس چلا آؤں گا. اب حضرت جی پریشان, اگر چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے, اور اگر چھٹی نہیں دیتا ہوں تو معصوم سے بچے کا دل ٹوٹتا ہے. ایک طرف دل ہے, دوسری طرف وعدہ ہے, بچایا جائے تو کسے بچایا جائے, توڑا جائے تو کسے توڑا جائے. حضرت جی پریشان. تھوڑی دیر کے بعد ان کے دل میں ایک بات آئی. انہوں نے کہا بیٹے تمہیں چھٹی تو مل جائے گی لیکن ایک شرط ہے. حضرت جی وہ شرط کیا ہے؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ پہلے تم مغرب کی نماز سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے مجھے اتنا سبق حفظ یاد کر کے سنا دو. اگر سبق یاد کر کے سنا دیا تو چھٹی, اور اگر طلوع غروب آفتاب ہو گیا, سورج چھپ گیا, تو اگلے 3 سال تک تمہاری ساری چھٹیاں کینسل.
कितने सफ़े थे, 16 या 17, मुझे तो इतने याद नहीं, मैंने किताब में पढ़ रखा है, लेकिन थे इतने। बहरहाल अब जब वो बच्चा गया, 5 साल का बच्चा, हिफ्ज याद करना वो भी 15-16 सफ़े, कोई आसान मामूली बात है? एक आयत तो याद नहीं होती जल्दी, एक लफ्ज़ तो जल्दी याद नहीं होता कुरान करीम का, और वो 16-17 सफ़े। वो बच्चा आया, वज़ू किया, कुरान खोल के देखा, रोने लग गया। दिल में आया शायद उस्ताद जी नहीं चाहते कि मैं अपनी अम्मा से मुलाकात करूं। दिल में आया जाऊं अम्मा के पास, जाऊं उस्ताद के पास जाऊं, कुछ सबक कम कराऊं, लेकिन दिल में आया नहीं, उस्ताद की बेइज्जती हो जाएगी, उस्ताद जी पूरे तौर पर नाराज हो जाएंगे। कुछ नहीं कहा, वापस चलाया मस्जिद में, 2 रकत नमाज पढ़ी, अपने नन्हे नन्हे हाथों को ऊपर उठाया, आंखों में आंसू भर के लाए, कहा अल्लाह तू मालिक कायनात है, खालिक कायनात है, मालिक अर्ज़ो समावात है, रब्बुस समावात वल अर्द है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरी माँ कहा करती थी तू सब कुछ कर सकता है, हर चीज पर तू कादिर है, जो चाहे कर सकता है। अल्लाह बूढ़ी माँ का चेहरा देखे हुए 3 साल हो गए, अम्मा का दीदार करने को दिल करता है। अल्लाह अल्लाह उस्ताद जी ने इतना सबक दे दिया है, मुझे नन्हे से जान की बस की बात नहीं है। अल्लाह मैं तो याद नहीं कर सकता, लेकिन मेरी अम्मा कहा करती थी कि तू अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह मैं तो याद नहीं कर सकता, लेकिन तू चाहे तो मुझे याद हो सकता है। आय अल्लाह मेरी बूढ़ी माँ की बात की लाज रख लीजिए और मुझे सबक याद करा दीजिए। नन्हे नन्हे हाथों को उठाकर दुआ की, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमा ली, और बच्चा मगरिब से पहले आ गया उस्ताद के पास। हजरत जी सबक याद हो गया है, सबक सुन लीजिए। हजरत जी परेशान, सोचा 1 सफ़ा याद हुआ होगा, 2 सफ़े याद हुए होंगे। अब जब सुनना शुरू किया, सारे के सारे सुना दिए, और बगैर जबर जेर पेश की गलती के सब सुना दिए। उस्ताद जी बड़ा परेशान, अब क्या करें, अब तो छुट्टी देनी ही थी, अब छुट्टी दे दी। ये बच्चा 3 साल के बाद शाम रात का वक्त हो चुका है, अपनी माँ के पास दौड़ा दौड़ा आया हुआ है। दरवाजा खटखटाया, अब्बा अम्मा मैं आपका बायजीद हूँ। अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला, दोबारा फिर खटखटाया, अम्मा खोलो दरवाजा, आपका बायजीद हूँ। अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। हाँ हाँ हमारी माएँ होती, 3 साल के बाद लाल आया है, 3 साल के बाद बेटा आया है, 3 साल के बाद मेरे चांद का टुकड़ा आया है। अम्मा आती, दरवाजा खोलती, दरवाजा खोलती, सीने से लगाती, चूमती चाटती प्यार करती, लेकिन बायजीद की मां ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि अंदर से रोने लगी और कहने लगी तू मेरा बायजीद नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बायजीद के उस्ताद ने मुझसे वादा किया है जब तक मेरा बायजीद अल्लाह का वली नहीं बन जाएगा उस वक्त मेरे बायजीद के उस्ताद उसे छुट्टी नहीं देंगे। और हमारे बायजीद के उस्ताद मैंने सुना है झूठ नहीं बोला करते, वादा नहीं तोड़ा करते। जब बच्चे ने ये बात सुनी, खड़ा रोता रहा, आंखें पोंछी, दिल में आया अम्मा मुलाकात करना नहीं चाहती, वापस हो लिया। आधी रात का वक्त हुआ, उस्ताद जी के कमरे में वापस मदरसे में तशरीफ लाया। उस्ताद जी ने देखा अरे बायजीद वापस आ गया। फरमाया हाँ हजरत जी क्या बात है, एक रात माँ के पास रुक लेता, बड़ी मोहब्बत से तू गया हुआ था, बड़ी मिन्नतें करके खुशामतें करते, बड़ी मेहनतें करके तूने छुट्टी हासिल की थी, एक रात रुक लेता अपनी माँ के पास। वो बायजीद कहने लगा हजरत जी अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया है, अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया है। उस्ताद जी ने कहा बेटा कहीं तुम अपनी माँ से नाराज तो नहीं हो। बायजीद यूं सर झुकाए हुआ था, यूं सर उठाया तो क्या देखा उस्ताद जी ने, आंखें बह रही हैं, सारे रुखसार गाल लाल हैं, आंसुओं की लड़ी बह रही है, खूब रोया है बायजीद। हाँ फरमाया हजरत जी आंखें बही बहुत हैं, दिल रोया बहुत है, तड़पा बहुत है, लेकिन मैं अपनी अम्मा से नाराज नहीं हूँ, अल्लाह के फैसले पर भी राजी हूँ और अब्बा के फैसले पर भी और अल्लाह के अम्मा के फैसले पर भी राजी हूँ, मैं अपनी माँ से नाराज नहीं हूँ। फिर उस्ताद जी के करीब आया, कहा हजरत जी एक वादा आपने मेरी माँ से किया था, एक वादा आप मुझसे भी करें। हाँ हाँ कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मासूम सा बच्चा हूँ, कभी रोने भी लगूंगा, जिद भी करने लगूंगा, लेकिन हजरत जी जब तक मैं अल्लाह का वली न बन जाऊं आप मुझे छुट्टी मत दीजिएगा। हाय हाय हाय, जब माँ ऐसी कुर्बानियां देती हैं तो बच्चे भी यूं ही हुआ करते हैं। फरमाया मैं उस वक्त तक आप मुझे छुट्टी मत दीजिएगा, चाहे जितना मैं रहूं, जब तक मैं अल्लाह का वली न बन जाऊं।
حضرت جی رونے لگ گئے، سر پر ہاتھ رکھا، بیٹے کو تربیت میں لے لیا۔ 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 10 سال ہوا، 15 سال ہوا، 17 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ ارے بولو کتنے سال گزر گئے؟ 17 سال گزر گئے۔ 17 سال جب ہو گئے، استاد جی سوئے ہوئے ہیں، خواب میں آقا مدنی امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے بایزید کے استاد اٹھو، بایزید کو خوشخبری سناؤ، اس کی تربیت پوری ہو چکی، اللہ نے اس کی ماؤں کے صدقے طفیل میں اس کو ولی کامل بنا دیا ہے اور اس کی گودی میں واپس کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب استاد جی اٹھے، بایزید کے کمرے میں گئے تو کیا دیکھا؟ وہ 22 سالہ نوجوان تہجد کے وقت رو رہا ہے، آنکھیں بھگو رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے میرے کریم اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، ہاں 17 سال ہو گئے بوڑھی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، اللہ بہت یاد آتی ہے امی جان کی، پتہ نہیں بڑھاپے میں اس کا کیا حالات ہو، اللہ جو دل کرتا ہے بوڑھی ماں کا چہرہ دیکھ لوں، اللہ کبھی تجھ سے گلہ نہیں کیا لیکن آج تجھ سے دعا کرتا ہوں کوئی ایسا اسباب پیدا فرما دے کہ بوڑھی ماں کے چہرے کا دیدار ہو جائے۔ پیچھے سے بایزید کے استاد آئے، کندھوں کو پکڑ کر اٹھایا اور کہا بایزید اٹھو، تمہیں مبارک ہو، تمہاری تربیت پوری ہو چکی، اب جاؤ تم اپنی اماں کے پاس جا سکتے ہو۔ بایزید بھاگا بھاگا گیا، اس دن بھی گیا تھا رات کا اندھیرا تھا، آج بھی گیا ہے رات کا اندھیرا ہے، اس دن گیا تھا دروازے بند تھے، آج دروازے بند نہیں ہیں بلکہ آج دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اب بوڑھی ماں باہیں پھیلائے ہوئے استقبال میں کھڑی ہوئی ہے۔ بایزید کو جیسے بوڑھی ماں نے دیکھا، اپنے سر سے یوں پورے طور پر اپنی بوڑھی آنکھوں سے دیکھا، کہا میرا لال آ گیا، میرا چاند آ گیا، میرا بایزید آ گیا، ارے 17 سال کے بعد میرا لال آیا ہے۔ اے میرے بیٹے ابھی ابھی میں سوئی ہوئی تھی، اللہ کے رسول خواب میں آ گئے، دیدار کرا گئے، خوشخبری سنا گئے کہ میں تیرے بیٹے کو میں ولی کامل بنا کر تیری جھولی میں واپس کر رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے، اے میرے لال، تو 17 سال تک اپنی بوڑھی ماں کے چہرے کو دیکھ نہیں پایا، تو 17 سال تک اپنی ماں کے ممتا سے محروم رہا ہے۔ اے میرے بیٹے تو 17 سال تک مجھ سے دور رہا ہے۔ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، آج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں کھلاؤں گی، اپنے ہاتھوں سے چائے بناؤں گی، آج اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کو کھلاؤں گی۔ بیٹا بازار چلا جا، گھر میں سامان نہیں ہے، مورخین نے لکھا سوانح حیات میں ہے صبح کا وقت تھا، تاخیر آنے میں ہو گئی۔ بایزید جب سامان لے کے لوٹا ہے، دیکھا اس کے دروازے پر لوگوں کا مجمع ہے، کسی پوچھنے والے سے پوچھا مجمع کیسا ہے، بتانے والے نے بتایا بایزید 17 سال سے تیرا انتظار کرنے والی تیری بوڑھی ماں تجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اللہ کے پاس جا چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچو مسلمانوں اس بایزید پر کیا گزری ہوگی، اس بایزید پر کیا گزری ہوگی جس نے 17 سال کے بعد چند لمحوں کے لیے اپنی ماں کا دیدار کیا ہو۔ ہاں